ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ایک بہت اہم واقعہ یہ ہے جو قریش کے مختلف خاندان کے کچھ لوگوں نے کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شامل تھے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی کچھ باقیات موجود تھی۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھی ان کی رگیں حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو جبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ جوری کرتے ہوئے اس تاجر سے کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری مدد کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے اس مسافر کی مدد کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی طرف آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ جب جبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے، اسے باہر بلایا گیا اور سب نے ایک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے جبیدی سے وجاہت مانگی ہے تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی نہیں بیچی ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور جبیدی کی لڑکی اسے واپس دینی پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس سے ارادے بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ جبیدی کی بیٹی اسے واپس دینی پڑی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ مظلوم کی بددعا بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی وہ قریش نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لی۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بخوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے سب سے اچھا یہ ہوگا کہ ہم آپس میں ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم ظالموں کا انتقام لیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے ذمہ داری اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس حلف کو یاد کرتے اس کی تعریف ضرور فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جس حلف میں حصہ لیا تھا
مجھے اس کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹوں کا غلہ بھی پیش کرے تو میں اس کو ہرگز نہیں توڑوں گا۔ آج دور اسلام میں بھی مجھے کوئی اس حلف کے طرف بلائے گا تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا۔ زمانے جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس واقعے کا ظہور اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک بکری کا بچہ کچھ ایسی حالت میں مرا ہوا دکھائی دیا کہ اس کے پورے جسم پر مکھیاں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو بکری کے اس مرے ہوئے بچے کو خریدے گا؟ صحابہ حیران ہوئے اور عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو بے دام بھی نہ لیں اور پھر اسے خریدنا تو گھاٹا ہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو دنیا کے مال کی مثال بھی مرے ہوئے اس بکری کے بچے کی جیسی ہے۔ آخرت کو پست ڈال کر دنیا کا مال و متاع بھی گھاٹے کا سودا ہے۔ اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی کامیاب اور لاجواب معلم ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی مثال اور نمونے سامنے رکھ کر صحابہ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کر دیتے تھے اور پھر اس کا جواب دیتے، اور یوں صحابہ کرام اس درس کو پا کر اپنے عمل کا حصہ بنا لیتے۔ قبیلے اراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے لایا۔ ابو جہل نے اس سے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا۔ اونٹ لینے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ اراشی کئی روز مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہا مگر ابو جہل برابر ہیلے بہانے کرتا رہا۔ جب اراشی تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی بپتا سنائی اور فریاد کی، میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں غریب مسافر ہوں، خدا را میری مدد کرو۔ جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کعبہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش کو مذاق سوجا تو انہوں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے کو کہا۔ مظلوم اراشی اپنے فریاد کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ دوسری طرف سرداران قریش خوش ہو رہے تھے کہ اب مزہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اجنبی مطلوب کی فریاد سن کر اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعب دار آواز میں کہا، تم نے اس اراشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دے دو۔ یہ ایک سچے کردار کی عظمت اور رعب کا نتیجہ تھا کہ ابو جہل نے مطلوبہ رقم اراشی کے سپرد کر دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر صرف ایک تہبند تھا، ایک کھری چارپائی تھی، سرہانے ایک تکیہ پڑا تھا جس میں کھرمی کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے تھے، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی تھی، کچھ مشکیزیں خالی سر کے پاس کھونٹی پر لٹک رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ روؤں چارپائی کے باندھ سے جس میں اقدس پر نشان پڑ گئے ہیں، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ قیصر و کسریٰ تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبر وہ برگزیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کھانے کی یہ کیفیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، تم کو یہ پسند نہیں کہ یہ دنیا لیں اور ہم آخرت؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم دنیا کو آخرت میں سے کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ہمیں ان دونوں میں سے کون سے زیادہ محبوب ہے؟ اسلام کا جھکاؤ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام سراپا ادب بنے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان جو گفوان شباب کے عالم میں تھا یوں عرض گزار ہوا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جوان یہ تو بتا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے بدکاری کی اجازت دیں، اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس موقع پر اگر کوئی اور ہوتا تو اسے جھڑک دیتا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا کہ تو نے یہ کیا بات کہی ہے، اور ممکن تھا کہ غصے میں آ کر وہ اسے اپنی مجلس سے نکال دیتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر ذرہ برابر بھی شکن نہ آئی۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی محبت سے نرمی سے پوچھے، اے نوجوان، ذرا یہ تو بتا جس جرم کی تو نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی نہیں، کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو نے سچ کہا، کیا تو ایسا اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو نے بالکل ٹھیک بات کہی، تو پھر کیا اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے چاچی، پھوپھی، خالہ اور جتنے محترم رشتے ہو سکتے ہیں سب گنوائے، اور وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح نفسیاتی طور پر اس کو یہ بات یقین کرا دی کہ تو نے جس خاتون سے بھی بدکاری کا ارادہ کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن اور بیٹی وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس کام کی اجازت دے دی جائے تو پھر تیری سگی ماں، بہن، بیٹی نہیں بچ سکیں گی۔ اصل نقطہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے تھے وہ اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر حدیث پاک میں آگے بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان کہ جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ، اس نوجوان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے اور اس سے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق چھین لے۔ حدیث کے راوی صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر کے لیے اس کی ماہیت قلب اس طرح تبدیل ہوئی کہ مرتے دم تک کسی کی طرف غلط نظر اٹھی ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔